اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ سب کو اس بابرکت باسعادت تاریخ 10 رجب المرجب جو ظہور پرنور ہے آفتاب ولایت کے 10ویں تاجدار امام محمد تقی علیہ السلام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی جن کی زندگی تو بظاہر بہت مختصر رہی، لیکن انہوں نے اپنے فضائل اور اپنے کمالات کے وہ نمونے چھوڑ دیے جو رہتی دنیا تک اس گھرانے کی عظمت کے پرچم کو بھی سربلند کیے رہیں گے، اور ہم سب کی ہدایت کے لیے بھی وہ سب کافی ہے۔ سرنامہ کلام کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پروردگار عالم فرماتا ہے یقیناً ہمارے نبی کی زندگی میں لوگوں کے لیے کامل ترین نمونہ موجود ہے، لیکن سرکار ختمی مرتبت دنیا سے رخصت ہوئے سن 10 ہجری میں، اور اس کے بعد دنیا ختم نہیں ہوئی، انسانوں کی آمد کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا، وہ تو جاری ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جو بہترین نمونہ عمل ہے وہ دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کر کے دکھائیں۔ شیشہ وہی دکھاتا ہے جیسا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص عمل انجام دیتا ہے۔ تو ائمہ تحریر علیہ السلام اور خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ شیشے ہیں جنہوں نے کردار نبی ہی نہیں افکار نبی کو بھی منعکس کیا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کس موقع پر سرکار کا طرز عمل کیا ہوتا، یا مستقبل میں جو واقعات آئے سامنے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو ان کا طریقہ عمل کیا ہوتا، یہ ان ہستیوں نے پیش کیا۔ کیونکہ اس وقت میں امام محمد تقی علیہ السلام یعنی 11ویں معصوم کا ذکر کرنا مقصود ہے، تو آپ کا بچپن بہت مختصر وقت ہے کہ جو آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے سائے میں یا ان کی آغوش میں گزارا، کیونکہ آپ کا سن 6 یا 7 برس ہے،
کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو جبرن مامون رشید نے مدینے سے بلوا لیا، امام تو برو چلے گئے، لیکن مدینے میں آپ کی مسند خالی نہ رہی، نئے امام نے اسے بخوبی طور پر سنبھالا۔ وہاں خراسان میں 8ویں امام کو زہر سے شہید کر دیا گیا، خدا مامون اور اس کے ساتھیوں پر جو امام کے قتل میں شامل تھے ان پر لعنت کرے۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کا سن مبارک 6-7 برس یا 8 برس ہے، یہ کمسنی اور یتیمی۔ لیکن ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ ظالم مامون رشید کیونکہ جانتا تھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، لہذا اس نے اس کمسینی میں بھی امام کو خراسان پر بلا لیا۔ لیکن جیسا کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں، امام کو بلا کر وہ بھول گیا۔ ایک دن مامون اپنے ہمراہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، ابھی وہ چلا تھا کہ قریب ہی ایک میدان میں بچے کھیل رہے تھے، مامون کی سواری آتی دیکھی تو بچے بھاگ گئے۔ مامون کی سواری گزر گئی مگر اسے دیکھا سب بچے تو بھاگ گئے، ایک بچہ ہے جو اپنی جگہ کھڑا ہے۔ سواری گئی، بچے پھر آ کے کھیلنے لگے۔ کافی وقت کے بعد بادشاہ کی سواری پھر پلٹی، اب جب بادشاہ کی سواری آتی دیکھی تو بچے ایک مرتبہ پھر بھاگ گئے، لیکن مامون کو حیرت یہ ہوئی کہ وہ بچہ اب بھی وہی کھڑا ہے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ذرا اس بچے کو بلاؤ تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب سب بچے بادشاہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور بھاگ گئے تو یہ مگر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ قریب آئے امام، اب چہرے پر جو بزرگی اور نورانیت اسی کمسینی میں آیا ہے اس سے مغروب تو ہوا، مگر سوال کیا صاحبزادے بات کیا ہے کہ سب بچے پہلے بھی بھاگے اور اب بھی، مگر آپ اپنی جگہ موجود نہ رہے۔ میں کہوں گا مامون ابھی تجھے خبر نہیں کہ یہ کون ہے، ارے ان بچوں میں اور ان میں فرق یہی ہے کہ وہ ان کی اولادیں تھیں جو بدر میں بھی بھاگے، احد میں بھی بھاگے، خیبر میں بھی بھاگے، خندق میں بھی بھاگے، اور یہ اس کا لخت جگر ہے جو ہر مقام پر فاتح، بدر، خیبر، خندق، احد، ہر مقام پر فاتح رہا اور آگے بڑھ کے لڑتے رہے۔ بہرحال امام نے جواب دیا، امام نے فرمایا کہ میرے کھڑے ہونے سے تیرا راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ تجھے گزرنے میں کوئی مشکل ہوتی، اور پھر دوسری بات یہ کہ میں نے تیری جانب سے یہ گمان رکھا کہ تو مجھ سے کسی قسم کی پرخاش کیوں رکھے گا، پرخاش نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے تجھ سے خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ بچہ معمولی نہیں، فوراً کہا کہ اپنا تعارف تو کروائیے۔ امام نے اپنا تعارف کروایا، بس جیسے ہی تعارف کروایا ایک بار مامون نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور بد مٹھی کو امام کی جانب بڑھا کر کہا کہ یہ بتائیے اس میں کیا ہے۔ سامعین محترم، اگر امام اس موقع پر بتا دے کہ مٹھی میں کیا ہے تو بعد میں آنے والے کمزور فکر کے افراد یا تنگ نظر افراد یہ کہہ دیں گے کہ بھائی امام نے ایک اندازے سے کہا، وہ بات پوری ہو گئی، جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تکا لگ گیا، یہ کہ خوشبو آ گئی تھی اس شے کی۔ لیکن عزیزو، امام نے
فوراً یہ نہیں بتایا کہ اس کی مٹھی میں کیا چھپا ہوا ہے، کیا بند ہے۔ امام چھوٹے سے چھوٹے واقعے سے بھی فقط ایک مسئلہ حل نہیں کرتے، بلکہ امام کہتے اسی کو ہے کہ جو ایک واقعے سے ہدایت کے بہت سارے ابواب کو وا کر دے، کھول دے۔ امام نے کہا معمود اور اس کے ہمراہیوں کی موجودگی میں، ظاہر ہے کہ سب اس وقت موجود ہیں اور جاننا چاہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ کیا کہتا ہے۔ امام نے فرمایا پروردگار عالم نے اپنے قدرت سے زمین کی طرح آسمانوں میں بھی سمندر بنائے ہیں، ان سمندروں میں بھی مخلوقات ہیں، ان میں بھی مچھلیاں ہیں۔ بادشاہ اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑتا ہے، بادشاہ کا چھوڑا ہوا باز انہی آسمانی سمندروں میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے اور لا کر بادشاہ کو دیتا ہے، اور بادشاہ اپنی مٹھی میں بند کر کے علم نبوت کا امتحان لیتا ہے۔ سامعین محترم، آپ غور کیجئے کہ امام نے کس انداز سے یہ جواب دیا ہے۔ امام نے ایک جواب میں کتنی حقیقتوں پر سے پردے اٹھائے ہیں۔ ایک جانب امام نے واضح کیا کہ دیکھو سمندر فقط زمین پر ہی نہیں، آسمانوں میں بھی ہے، ان میں بھی مخلوقات موجود ہیں۔ لہذا یہی سبب ہے کہ بعد کے آنے والے دور میں صرف ابن جوزی جیسا عالم بھی، جس نے اپنے وقت میں دعوی سلونی تک کر دیا تھا، یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ زمین کے متعلق گفتگو تو بہت سے علماء نے کی ہے، لیکن آسمانوں کے متعلق گفتگو کسی نے نہیں کی۔ یہ فقط علی اور اولاد علی ہے کہ جو فقط زمین کے بارے میں ہی نہیں جانتے، آسمان کی حقیقتوں سے بھی واقف ہیں۔ اور پھر غور کرنے کا مقام یہ ہے، امام یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو بادشاہوں کا کام کھیل کود ہے، شکار ہے، اس کے شوقین ہے، جبکہ امامت کا کام علوم کو دنیا تک پہنچانا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینا ہے، ان کے مسائل کا حل پیش کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہوا، معمود نے بہت ہی عزت و احترام سے اپنی سواری میں بٹھایا اور لے کر محل پہنچا۔ اب اہل بیت کے دشمن جو اس کے گرد ہے وہ اس بات پر اس سے نالا ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ان کے والد تو ایک بڑے عالم تھے، ان کا اتنا احترام کیا، اس چھوٹے سے بچے کا اتنا احترام کیوں کر رہے ہو؟ اور معمود بتا رہا ہے کہ دیکھو تم انہیں چھوٹا بچہ نہ سمجھو، بلکہ حقیقتاً یہ بھی انہی کے وارث ہے، اور یہ جو علم رکھتے ہیں تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بات اتنی بڑھی کہ معمود کو یہ کہنا پڑا کہ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو مقابلے کے لیے کسی کو لے آؤ، جس کو چاہو لے آؤ۔ معمود کی اس بات پر وہ لوگ بھی چوکنا ہوئے۔ بہرحال مناظرے کی تاریخ طے ہوئی اور ان لوگوں نے اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم اور مناظر قاضی یحییٰ ابن اقسم کا انتخاب کیا کہ وہ امام سے مناظرہ کرے گا۔ خصوصی دربار آراستہ ہوا، کئی سو کرسیاں تو علماء فضلہ کی تھی، باقی عمرا الگ۔ معمود اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اس کے قریب ایک اور تخت ہے جس پر امام رونق افروز ہے۔ یحییٰ ابن اقسم آیا اور معمود سے کہا کیا میں ان سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ معمود نے کہا عجیب آدمی ہو، سوال ان سے کرنا ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ یحییٰ ابن اقسم امام کی جانب گیا، امام کی عمر اس وقت 8 یا 9 برس، اور کہتا ہے کہ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کا سوال تو یہ ہے، لیکن یہاں جواب وہی ہے جو پہلے علی کا جواب تھا، جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ 14 معصومین کا یہی اعلان ہے، 12 اماموں کا یہی اعلان ہے کہ جو چاہو پوچھ لو۔ یحییٰ ابن اقسم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہوئے اور سامنے یہ سوچتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تو آل رسول، لیکن اتنی کم سنی میں کچھ مسائل سیکھ لیے ہوں گے نماز روزہ وغیرہ سے، لہذا تھوڑا سا مشکل سوال کیا جائے
حج سے متعلق اور حج میں بھی کفارے سے متعلق اس نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے فوراً کہا تیرا سوال ہی محمل اور نامکمل ہے، پہلے تو یہ تو بتا کہ وہ احرام جو اس شخص نے باندھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف؟ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نا بالغ؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ شکار کرنے والے نے رات کی تاریکی میں شکار کیا یا دن کی روشنی میں شکار کیا؟ شکار جس شے کا کیا وہ بھی بچہ تھا یا بالغ تھا؟ شکار جس شے کا کیا وہ پرند تھا یا چرند تھا؟ جس شخص نے شکار کیا وہ حل میں کیا یا حرم میں کیا؟ شکار کرنے والا اپنے فعل پر پشیماں ہے یا اس پر اصرار کرتا ہے؟ پہلے تو یہ تو بتا، پہلے ان میں سے کسی شک کے متعلق بتا پھر سوال کرتا۔ یحییٰ ابن اکثم جب امام کے علم کی یہ بلندی دیکھتا ہے تو وہ قطعی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں گزرا ہوگا کہ امام اس کی اتنی شقیں پیدا کر دیں گے کہ جس کے متعلق کبھی اسے سوچا بھی نہیں کہ ایک سوال کی اتنی شقیں ہو سکتی اور ہر ایک کا ظاہر حکم بھی الگ الگ ہوگا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ آپ ہی وضاحت کر دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے، کیونکہ میں اس سے عاجز ہوں۔ بھرے مجمع میں بظاہر ایک 8-9 سال کے بچے کے لیے احسنت کی صدائے بلند ہو رہی ہے، پورا مجمع جو ہے اس وقت داد دے رہا ہے۔ امام نے اب ہر شق کی الگ الگ وضاحت کی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے تجویز کیا کہ یہاں پر کیا کفارہ اس پر واجب آتا ہے۔ وقت محدود ہے لہذا مختصراً اس کے بعد امام نے اس سے ایک سوال کیا اور اس سے پہلے پوچھا کیا میں بھی تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ یحییٰ سمجھ گیا یہ عمر تو میں تو کم سن ہے لیکن علم وہی رکھتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے، لہذا کہتا ہے کہ حضور پوچھنا چاہے تو پوچھ لیجئے، آتا ہوگا تو جواب دوں گا ورنہ خود آپ ہی سے پوچھ لوں گا۔ امام نے سوال کیا تو فوراً بول پڑا آپ ہی جواب دیجئے۔ امام نے اس کا جواب دیا۔ سامعین محترم، جب یہ واقعات ہوئے مامون نے اپنی بیٹی کا عقد امام سے کیا۔ امام نے اس محفل میں اپنے نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ جو خطبہ امام نے پڑھا اب یہ خطبہ بھی اتنا اہم ہے کہ صرف اس خطبے پر کم از کم علیحدہ سے گفتگو ہونی چاہیے۔ امام نے اس خطبے میں عجیب شان دکھائی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا ہے، اور یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ وہی خطبہ ہے جو عموماً ہمارے یہاں نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ اب جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں تو نکاح میں عموماً نکاح اسی خطبے کو پڑھتے ہیں ہمارے یہاں۔ آغاز ہی پروردگار عالم کی حمد و ثنا، پھر ذکر محمد علیہ السلام کا، اس کے بعد امام نے پروردگار عالم کی حمد کرتے ہوئے عجیب جملے کہے ہیں کہ کیا کہنے اس پروردگار کے جس نے حلال میں اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ ہمیں حرام سے بے نیاز کر دیا ہے۔ یعنی حلال اس قدر موجود ہے کہ حرام سے بے نیاز کر دیا ہے۔ بظاہری جملہ نکاح کے تناظر میں کہا گیا، یعنی پروردگار نے نکاح کی نعمت دے کر، سہولت دے کر ہمیں حرام طرف جانے سے بے نیاز کر دیا، لیکن اس کو زندگی کے ہر شعبے میں دیکھے کہ جہاں جہاں انسان حرام کی جانب چلا جاتا ہے کہ ہر مقام پر حلال اس قدر زیادہ ہے کہ ہم
ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص جاتا ہے بلا عذر تو یقیناً پھر وہ گناہگار ہوتا ہے. ساتھ ہی امام خطبہ ختم کرنے سے پہلے نہ صرف یہ کہ آیا قرآنی کی مدد سے یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح نوجوانوں کا جلد از جلد کیا جائے، شادی میں زیادہ دیر نہ کی جائے، کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ نکاح کرو اور اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کے بعد خود سرکار کی حدیث پیش کرتے ہیں، رسول اکرم کی حدیث، قول مولا علی پیش کرتے ہیں. گویا امام ایک واضح ہمیں طرز عمل دے رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی کوئی گفتگو ہو، جب بھی کوئی تقریر ہو، خطاب ہو، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام، قرآن کی تلاوت، حدیث رسول اور قول مولا علی علیہ السلام. اس طرح سے اپنے خطاب یا اپنی تقریر کو مرصع کیا جائے. امام ہمیں بہت واضح انداز سے یہ بھی بیان کر گئے. امام کے یہ کمالات تھے کہ اب مامون روک نہیں سکا. امام واپس مدینے تشریف لے آئے اور اس کے بعد آپ نے مدینے میں جتنا وقت گزارا ہے، آپ نے اپنے سے قبل آنے والے اماموں یعنی مولا علی سے لے کر اور امام علی رضا علیہ السلام تک جتنے امام آئے اور انہوں نے ارشادات بیان کیے، امام نے ان کو جمع کروانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں آج ان ائمہ تحریر علیہ السلام کے اقوال، ان کی احادیث اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم اس طریقے سے آگاہ ہو سکے ہیں. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.